احمد ندیم قاسمی، شاعر اور افسانہ نگار، اور وجہ شہرت ان کی ہے افسانہ نگاری. وجہ شہرت ان کی افسانہ نگاری ہے. اور افسانے کی تعریف کیا ہے؟ ایسی مختصر کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کی عکاسی ہو، جو آدھے گھنٹے میں پڑھی جا سکے، ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، مختصر ہو، ایسی مختصر کہانی. ان کا افسانہ مائیں، وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. افسانہ مائیں، بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی کہانی. تو ادھر وہاں ان کا تعارف بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں ان کی غزل میں تعارف موجود نہیں ہے احمد ندیم قاسمی کا. تو یہاں پہ صرف ان کی غزل موجود ہے. وجہ شہرت افسانہ نگاری ہے، شاعر بھی ہیں احمد ندیم قاسمی. اور ان کے یہ غزل آج ہم پڑھیں گے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں اور افسانوں میں زیادہ تر پنجاب کے دیہات کی عکاسی کی ہے. تو وجہ شہرت بھی ان کی افسانہ نگاری ہے، شاعری بھی ہے ان کی، لیکن زیادہ تر جو ان کا نام ہے وہ افسانوں کے حوالے سے ہے. پہلا شعر دیکھیے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو شاعر کہتا ہے، سوال نمبر دیکھیے، اس میں 7 بھی ہے، سوال نمبر 7 بھی ہے. شاعر نے اپنے لیے کون سا استعارہ استعمال کیا ہے کہ موت فنا کا نام نہیں، موت دوسری زندگی کا آغاز ہے، در حقیقت موت ایک وقفہ ہے، انسان کا وجود جو ہے ابدیت کے سمندر میں ضم ہو جاتا ہے. تو شاعر احمد ندیم قاسمی یہی بات کر رہے ہیں کہ جب موت آئے گی تو میں مر نہیں جاؤں گا، میرا وجود جو ہے وہ سمندر میں، ابدیت کے سمندر میں ضم ہو جائے گا. کیونکہ شعراء، ادباء، فلاسفرز، مفکرین اپنے کام کی وجہ سے بھی زندہ رہتے ہیں، اپنی تخلیق کی وجہ سے بھی زندہ رہتے ہیں. اب یہ غزل ان کی دیکھیے. پہلا شعر، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. دوسرا شعر دیکھیے. تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا. سوال نمبر 5 دیکھیے. وہ الفاظ جو تحریر میں بالکل یکساں ہوں لیکن اعراب میں ان کی حرکات میں فرق ہو، تجنیس محرف کہلاتے ہیں. درج بالا شعر میں دیکھیے، لفظ گھر تجنیس محرف ہے. اب گھر اور گھر، یہ 2 طرح سے اس کو استعمال کیا گیا، گھر اور گر. تو یہ دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں تحریر میں، لیکن ان کے اعراب میں فرق ہے، حرکات میں فرق ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور بھی شعر ہے اس میں غالب کا، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے، کہ بن آئے نہ بنے، محبوب ضرور آئے. بن اور بن یہ لکھنے میں یکساں ہیں، اور لیکن حرکات اعراب کے اعتبار سے یہ 2 مختلف الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیے، گھر میں گر جاؤں گا، گھر میں بھی رہوں گا تو تیرا تصور مجھ سے جدا نہیں ہوگا، تو ہی میری یادوں میں ہوگا. اس کے بعد تیسرا شعر دیکھیے. تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. تو دوسرا شعر تھا کہ اے محبوب میں تیرا در چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو تباہ ہو جاؤں گا. تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا. تیری ہی یادیں ہوں گی، حسین یادیں، اور وہ مجھے گھیرے رکھیں گی. حسین یادیں ہوں گی، تجھ سے جدا ہو کر بھی تیرا ہی تصور، تیرا ہی خیال مجھ کو گھیرے رکھے گا. تو اس میں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور یہ مومن خان مومن کا شعر ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تیرا ہی تصور ہوگا، تیری ہی حسین یادیں ہوں گی. ہاں جی. اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، اب تیرے شہر میں آؤں گا ایک اجنبی کی طرح آؤں گا. اگر آؤں گا بھی صحیح تو میرا قیام عارضی ہوگا. جیسے مسافر کہیں جاتا ہے تو وہاں جو ہے اس کا قیام زیادہ وقت کے لیے نہیں ہوتا. سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا، جس طرح بادل کا سایہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے شاعر کہ تجھ سے قطع تعلق ہو بھی گیا میرا، محبوب سے قطع تعلق کے بعد اس کے شہر میں اگر شاعر آیا بھی تو اس کا قیام عارضی ہوگا، اس کا قیام عارضی ہوگا.
زیادہ دیر کے لیے نہیں. تیرا پیمانے وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. ہاں جی، شعر دیکھیے، شعر پیمانے وفا، وفا کا وعدہ. تو شاعر کہتا ہے کہ میں کب کا مر چکا ہوتا اگر تیرے ساتھ کیے گئے وفا کے وعدے کی پاسداری نہ کرتا. تو جگر مراد آبادی نے بھی کہی تھی بات کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ میں کب کا مر چکا ہوتا اگر تیرے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری نہ کرتا. چارہ سازوں سے، سیکنڈ لاسٹ دیکھیے شعر. چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. چارہ ساز، معالج. شاعر غموں، مصیبتوں اور دکھوں سے مرجھاتا نہیں بلکہ ان کے سامنے مسکراتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. اور شاعر کا فلسفہ غم دیکھیے، کہتا ہے کہ میں مرجھاؤں گا نہیں غموں کے سامنے، میں بلکہ ان کے سامنے مسکراؤں گا. کچھ ٹھوکریں تو کھا، کچھ ٹھوکریں تو کھا، چمک اٹھیں گی منزلیں. یہ ٹھوکریں بھی انسان کو سکھاتی ہیں نا. ٹھوکر سے میرا پاؤں تو زخمی ہوا ضرور، رستے میں جو کھڑا تھا وہ کوسار ہٹ گیا. یہ شکیب جلالی کو بھی آپ پڑھیں گے، آپ کے نصاب میں شامل ہیں شاعر. ان کا شعر میں نے آپ کو سنایا. تو یہ جو ٹھوکریں ہیں، یہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ بھی انسان کو درس دیتی ہیں. آخری شعر دیکھیے جی، یہ اس کا مقطع ہے غزل کا، آخری شعر ہو اور اس میں شاعر اپنا نام استعمال کرے، ادبی جو اس کا نام ہے. ان کا ادبی نام ہے جی احمد ندیم قاسمی ندیم، ان کا تخلص ہے شاعرانہ نام. یہ شاعر کی مرضی ہوتی ہے کہ جو نام بھی وہ رکھ لے اپنا استعمال کے لیے. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. شاعر کہہ رہا ہے کہ شاعر نے خود کو شمع سے تشبیہ دی ہے کہ شمع اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان کرتی ہے، جس طرح شمع جو ہے اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان. تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا میری. ہاں جی، تو یہ دیکھیے یہ شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں. مر کر بھی نہ ہوں گے رائے گاہ ہم. تو یہ احمد ندیم قاسمی کی غزل آپ نے دیکھی پڑھی. سوال دیکھیے مشق میں، مطلع اور مقطع اس کی تشریح ہو چکی ہے اور قوافی لکھی ہے. قوافی کس کی جمع ہے؟ قافیے کی. ہم وزن، ہم آواز الفاظ جن کی حرکات ایک جیسی ہوں، بولنے میں یکساں ہوں، جن کی آواز ایک جیسی ہو. اچھا، سوال نمبر 3 دیکھیے، اعراب لگائیے سمندر، صحرا، معیار، شمع، صبح. اور سوال نمبر 4 دیکھیے، یہ اعراب تو آپ لگا لیں گے. اچھا، سوال نمبر 4 دیکھیے، یہ پھر میں آپ کو کرا دوں گا اعراب والا سوال بھی. اور شعر کی تشریح بھی ہو چکی. سوال نمبر 5 بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تجنیس محرف، وہ الفاظ جو تحریر میں بالکل یکساں ہوں لیکن ان کے اعراب میں فرق ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تجنیس محرف. اور جو الفاظ ایک جیسے ان کے معنی مختلف ہو اسے تجنیس کہتے ہیں. اور یہ محرف ہے کہ جو لکھنے میں یکساں ہوں تحریر میں لیکن اعراب میں ان کے فرق ہو. آخری شعر میں شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ شمع سے. شمع کا کام ہوتا ہے روشنی پھیلانا. شمع کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہے آج کا لیکچر تھا احمد ندیم قاسمی، ان کی غزل ہم نے پڑھی. اس لیکچر کو یہاں ختم کرتے ہیں.